الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا طاعك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق اللہ مولانا العظیم. قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم ہود کا بیان کیا ہے. قوم ہود کا نام عاد ہے، اس کو عاد اولا کہتے ہیں. یہ لوگ یمن میں رہتے تھے. اور ایک عاد ثانیہ ہے جو قوم صالح ہے اور یہ عرب میں رہتی تھی. مدینہ شریف کے مغرب میں عاد ثانیہ کی بستیاں ہیں جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام پہلے آئے ہیں، ان کے بعد صالح علیہ السلام آئے ہیں. یہ عاد اولا ہے. اللہ نے ان کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی. لمبے چوڑے ان کے قد تھے، بڑی طاقت تھی، بہت مال تھا. یعنی مال اور جان دونوں طاقتوں میں یہ پورے عالم سے آگے تھے. ہم جیسے عام انسان کو تو اپنے ہتھیلی پر بٹھا لیا کرتے تھے، اور اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا. باغات تھے یمن، جیسا کہ یمن شاداب سرسب. تو پھر جب انسان کے پاس جان بھی ہو مال بھی ہو تو پھر اللہ کا سرکش ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ انہی میں سے ہے، وہ بھی انہی میں سے تھے. ہود علیہ السلام انہی کی برادری، انہی کی قوم میں سے کو نصیحتیں کی. جب ہود علیہ السلام آئے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر قحط آ گیا. 3 سال کے لیے کھنڈرات اور صحرا بن گیا، باغات صحرا بن گئے، عورتیں باج ہو گئی. تو ہود علیہ السلام نے کہا یہ تنبیہ ہے کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، بتوں کو نہیں چھوڑا، بت پرستی کی. انہوں نے بھی بت پرستی. اس کے بعد عذاب آ گیا ان پر، اس میں قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے. سبت لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی ان پر چلی، تیز ہوا چلی. اسی تیز ہوا کہ ان کو کٹی کھجوروں کی طرح لا ڈالا، مار ڈالا، کہیں نہیں چھوڑا. ان سب ختم کر دیا. ہود السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہی بچے ہیں.
تو فرما رہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، صرف بھائی کی ان کی برادری تھے لہذا وہ بھی بھائی ہے۔ قال فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ معبود ہے، کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، ان انتم الا مفترون، تم جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ بناتے ہو۔ افطرا کہتے جھوٹ بنانا، یہ جو تم کہتے ہو یہ بت ہمارا کام کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور اس کو منسوب بھی اللہ کی طرف کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے یہ اپنے وسیلے بنائے ہیں، یہ زلفا ہے خدا تک پہنچانے والے ہیں، یہ افطرا بازی کرتے ہو۔ ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر، یہ نافیہ ہے، ان انتم الا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ان انتم تم نہیں ہو مگر افطرا کرنے والے، جھوٹ باندھنے والے۔ یا قوم لا اسمع علی اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس باز و نصیحت پر، اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، یا مجھے تم سے کوئی مال مقصود، میں اخلاص سے بات کر رہا ہوں۔ ان اجر الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فطرنی خلقنی، فطرنی نے پیدا کیا، فطرنی جس نے، اس کے ذمے میرا اجر ہے، میں اس سے اپنا، تم سے نہیں چاہتا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایک آدمی اخلاص سے تمہیں واضح و نصیحت کر رہا ہے تو اس کی بات پر کان دھرو، تم سے کوئی مال پانی تو مقصود نہیں ہے مجھے۔ تمام پیغمبر نے یہ کہا ہے، ہر پیغمبر کی بات میں یہ ہے کہ میرا اجر اللہ کے ذمے، یہ مبلغ کو بھی اپنا اجر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہمارے استاد مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا عجیب و عمل تھا، وہ کہیں بھی بیان کے لیے جاتے تو پانی بھی نہیں پیتے تھے، تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ اجرت نہ ہو جائے۔ خیر تقویٰ ہے، لیکن فتویٰ اجازت ہے کہ اگر وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تھے تو کرایہ پہلے منگوا لیتے تھے کہ پہلے کرایہ بھیج دو کہاں جہاں کا، لیکن اجرت نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، یعنی اپنے شرک اور کفر سے توبہ کرو، یہاں استغفار سے شرک اور کفر سے توبہ ہے، کیونکہ مشرک تھے لہذا مسلمان ہو جائیے، استغفار ہے، ہر آدمی کا استغفار اس کے لائق ہے، مسلمان ہے تو اس کے لیے گناہوں سے توبہ ہے۔ یہاں چونکہ وہ کفار ہیں، بت پرست ہیں، لہذا ان کا استغفار یا کفر شرک سے، کفر شرک سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ استغفار اور توبہ میں ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ استغفار ماضی کی اس پر ہوتا ہے، توبہ آئندہ والے عزم ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، توبوا الیہ، ادھر رجوع کرو، یہ فرق ہے استغفار توبہ۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی، شرک کفر کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ کھول دیں گے تم پر آسمان کی مدرارا، آسمان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھاریں کھول دیں گے، مدرار کہتے دھاریں آسمان کی کھول دیں گے، کیونکہ 3 سال ان کو کہت رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اگر شرک سے توبہ کر لو تو تمہیں ایک تو یہ کہ آسمان کو کی دھاریں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، چشمے کھول دیں گے آسمان کے، مسلسل بارش ہوگی، تو یہ تمہارا قید ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ وہ یزیدکم قوۃ الی قوتکم، اور بڑھا دے گے تمہیں قوت پر قوت۔ مفسرین لکھا ہے اس سے جسمانی قوت ہے کہ ابھی جو اللہ تمہیں طاقت دیے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے، اور تمہاری عورتیں جو باز ہو چکی ہیں ان کو اولادیں ہونے شروع ہو جائیں گی، تو گویا کہ مال میں بھی اضافہ ہوگا، جان میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ جب بارشیں برسیں گی تو ان کے جو باغات اور کھیتی باڑیاں ذمہ دارہ تھا لہذا اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور یزیدکم قوۃ الی قوتکم، اور اس سے اولادیں بڑھیں گی، اور اس تمہارے جسمانی قوتیں بھی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ضعف ختم ہو جائے گا، صحت مند ہو جاؤ گے۔ ولا تتولوا مجرمین، نہ پیٹھ پھیرو مجرم بن کر پیٹھ مت پھیرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت
محبت کے ساتھ یہ نصیحت کی، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا. حالانکہ حود السلام معجزات لے کر آئے. حود السلام نے اپنی معجزات کے ذریعے اور اپنی جو ہے وہ نبوت کی نشانیوں کے ذریعے ان کے سامنے ساری باتیں رکھی تھیں. ان کہا کہ تو لے کر نہیں آیا. جیسا کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے آلہتنا اپنے خداؤں کا، عن قولک تیری بات کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بت پرستی کرتے رہیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. بتا دیا نحن لک بمؤمنین، یہ جملہ اسمیہ جو ہمیشہ دوام کے لیے ہوتا ہے، کہ کبھی بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. اب کہتے ہیں تو جو ایسی باتیں کرتا ہے تو تو ہماری بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو کسی بت کی پھٹکار تجھے پڑ گئی، کسی بت کی بددعا تجھے لگ گئی ہے جو تو ایسی باتیں بے عقلی کی کر رہا ہے. یعنی یہ بے عقلی کی باتیں ان کی نظر میں. ان نقول الا طلاق بعض آلہتنا بسوء، ہم کہتے ہیں اللہ طرح کا کہ تجھے مبتلا کر دیا ہے ہمارے بعض خداؤں نے بسوء برائی میں. اطراع کا کسی چیز پر کوئی چیز چڑھ جانا، جیسے جن سوار ہو جاتا ہے، بددعا لگ گئی ہے، پھٹکار پڑ گئی ہے. اللہ طرح کا کہ تجھے مبتلا کر دیا ہمارے کسی بعض خداؤں نے بسوء برائی میں، اس لیے بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو. قال، آپ نے جواب میں کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں سچا ہوں، صحیح ہوں. مجھے کسی بت میں کیا ہمت ہے کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکے؟ پورے عالم میں ہمت نہیں ہے، تم میں ہمت نہیں ہے. آپ نے فرمایا واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بری امت شکن، میں بری ہوں ان چیزیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ. فکیدونی جمیعا، چلو تم جو کہتے ہو بعض خداؤں کے پھٹکار یا اس کی برائی مجھے پہنچ گئی، کسی خدا نے مجھے اس میں مبتلا کر دیا دیوانہ پن میں یا جنون میں، فکیدونی جمیعا، تو سب مل کر، بت بھی اور تم بھی، میرے خلاف سازش کرو، قید کرو، کوئی مکر کرو، مل کر جمع کوئی پروگرام بناؤ مجھے تباہ کرنے کا. چلو اکٹھے ہو جاؤ سارے. بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں یہ جملہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ کہہ دینا اس قوم کو کہ جس کے سامنے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو خدا نے ایسی طاقت دی تھی کہ اگر ہمارے جیسے انسان اس علاقے میں چلا جاتا تو گیند کی طرح کھیلتے تھے اس کے ساتھ، ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے. کیونکہ ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اور ایسی طاقتیں تھی جیسے، یعنی کہ پتلے دبلے تھے، ٹکڑے پہاڑوں کو کھود دیتے تھے. ان کو یہ کہہ رہا حود علیہ السلام کا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ تم اور چلو کرو میرے خلاف جو سازش کرنی ہے، آؤ. کہتے یہ وہی کر سکتا ہے اللہ پر جس کا توکل خالص ہو. یہ نبی کا یہ معجزہ ہے، اکیلا نبی پکار دیتا ہے پورے ان کو، گا جاؤ. کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج تک کوئی قوم کسی پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. ایذائے واردی آ کر تباہ ہو گئے. کہتے یہ جملہ بھی آپ کی معجزہ ہے. فکیدونی جمیعا، گھاٹ کرو، تدبیر کرو سب مل کر میرے خلاف. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، فوراً آپ اپنے کام جو بڑھاؤ میرے خلاف اس کے اوپر عمل کرو. انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کر لیا اللہ پر. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی دابہ، کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں زمین پر مگر وہ اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے. یہ ذلت کی علامت ہوتی ہے. عربوں میں کہتے ہیں فلاں کے پیشانی کے بال فلاں کے ہاتھ میں، اس کے سامنے ذلیل خوار ہے، جیسے چاہے اس کو تصرف کرے. یہ عجیب جملہ ہے. کون کون مجھے کیسے نقصان پہنچاؤ گے؟ سب تو مولا کے ہاتھ میں. کسی ہمت ہے؟ اللہ ہوا آخذ ما من دابہ،
سے نقصان پہنچائیں گے. پہاڑ اپنی پتھر اپنی جمادات یا نباتات کیسے حیوانات ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو بھاگتے دوڑتے ہیں. ما من دابۃ الا واخذ بناصیتها، کوئی ایسا دابہ چلنے پھرنے والا کی مخلوق چلنے پھرنے مخلوق نہیں ہے مگر وہ ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی سیدھے راستے پر چلاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیٹ پھیرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے تمہیں پہنچا دی ہے وہ بات مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جو میں تمہارے لیے دے کر بھیجا گیا ہوں. یعنی جس شے کا میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں میں نے بات تمہیں پہنچا دی. اور سن لو وَيَسْتَخْلُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، يَسْتَخْلُ رَبِّي، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئیں گے. یعنی اشارہ دے دیا جب تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے تم چلے جاؤ گے، یہیں پر اور لوگ ٹھہریں گے. یستخلف، خلیفہ بنائے گا میرا رب قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو. ولا تضرونہ شیئا، اور تم ذرا بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیئا، ان رب علی کل شیء حفیظ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان حفیظ ہے، وہ اپنوں کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ولما جاء امرنا، اللہ ارشاد فرماتے جب ہمارا حکم آ پہنچا عذاب کا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دے دی ہود کو بھی اور ان کو بھی جو ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے. یہاں پر اللہ نے بتایا کہ مت یہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں نجات ملی ہے، بلکہ ہماری شان رحمت کی وجہ سے نجات ملی ہے. بے رحمت منا کہہ کر دماغ سے ان لوگوں کے جو کہیں جی ہم تو نیک ہیں، یہ اس وجہ سے ہمارے کام ہو رہے ہیں، کہا کہ نہیں، یہاں بھی ہماری رحمت شامل حال ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے. اپنے ایمان ظاہری سبب ضرور ہے لیکن حقیقت میں ہماری رحمت ہے جس کی وجہ سے کام ہوتے ہیں. یہ جملہ کہہ کر ایمان والوں کی بھی تربیت کر دی. بے رحمت منا وَنَجِّينَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بڑے سخت عذاب سے، غلیظ عذاب سے 7 دن اور 8 راتیں، 7 لیال ثمانیۃ ایام. تلک عاد، یہ عاد تھے، عاد الاولیٰ، جحدوا بآیات ربہم، جن نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا. جحدوا بآیات ربہم، یعنی سمجھتے ہوئے بھی انکار کرنے کا نام جحود ہے. بندہ سمجھتا ہے پھر بھی ڈٹ جاتا نہیں، جیسے ابو جہل اور ابو لہب، ہر بات سم واضح ہو گئی لیکن پھر بھی ڈٹے رہے. یہ جہاد ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو جہالت کی وجہ سے اس کو علم نہیں، ایک ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مانتا نہیں. جہادوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، نافرمانی کی اپنے رسولوں کی. رسلہ جمع لائے، حالانکہ حود السلام کی کیونکہ ایک نبی کی نافرمانی سارے نبیوں کی نافرمانی. یاد رکھو، ایک نبی کو ماننا سب کو ماننا ہے. واتبعوا امر کل جبار عنید، واتبعوا، اور ہم نے اتباع کی لوگوں نے، امرا حکم کی، کل جبار، ہر جبار عنید مخالف کی، ہر جبار ظالم، عنید مخالف ضدی، ہر ظالم اور ضدی کی بات کی انہوں نے اتباع کی ہے. یہ ہے اصل وہ مرض کہ بڑوں کے پیچھے، لیڈروں کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ حقیقت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ حق کیا ہے. کہتا ہوا ٹھیک ہے یہ بڑے کہہ رہے ہیں بس کافی ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے نا، امرنا، مطلب ہم کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فدمرناہم تدمیرا، کہ جو مترفی ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، عیاش، وہ پھر فساد کرتے ہیں، سب ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہو واہ 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 واہ، تو پھر عذاب آتا ہے سب کو ختم کر دیتے ہیں. وہ بھی فی ہذہ دنیا لانا، ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت، یعنی دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے ہے، وہ یوم القیامت، قیامت کے دن بھی. الا سنو ان عاد کفروا ربہم، بے شک عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا. الا سنو، یعنی الا 2 دفعہ لائیں، اتنی تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. الا بعدا لعاد قوم ہود، الا سنو
دوری ہو عاد کے لیے، یعنی لعنت ہو، کیونکہ دوری لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا. جب خدا کی رحمت سے دور ہوگا تو عذاب آئے گا. وہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر سایہ رحمت ہٹ جائے تو سایہ غضب آ جاتا ہے، اور اگر رحمت ہو تو غضب نہیں. تو جب لعنت کسی پر ڈالی جاتی ہے یعنی سایہ رحمت ہٹ جاتا ہے، عذاب میں رہتے ہیں. یہاں بھی دنیا میں بھی عذاب، برزخ میں بھی عذاب، قیامت دن بھی عذاب. یہ ہے الا بعدا لعاد، سنو دوری ہو عاد کو جو ہود کی قوم تھی، قوم ہود. یہ قوم ہود سے لفظ لگایا کہ عاد دو تھے، ایک عاد اولا تھے جو قوم ہود تھی، اور ایک عاد ثانیہ تھی جو قوم صالح تھی. اس لیے عاد کے بعد لفظ ہود لائے کہ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ کون سی عاد کا ہے؟ قوم ہود کا. وہ اگلا الی سمودہ قوم صالح، وہ آگے الگ قصہ آ رہا ہے. اس سے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود، کہ بہت دوری ہو یا عاد قوم ہود جو ہود کی قوم تھی، ان کو دوری ہو، پھٹکار ہو، لعنت ہو ان پر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی اس میں تنبیہ کر دی ہے کہ تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے جو ان قوموں کا ہوا ہے، جو بڑی طاقتور تھی مال کے اعتبار سے بھی اور جان کے اعتبار سے. ان کو بھی یہی تھا بھروسہ، کیونکہ مال بھی بہت تھا مکہ والوں کے پاس، جو تاجر لوگ تھے اور انٹرنیشنل تاجر تھے، دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے. تو انٹرنیشنل جو تجارت ہوتی ہے اس کے بعد پیسہ زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ جانیں بھی بہت تھیں کہ لڑائی بھائی کے فن میں یہ دنیا میں بہت آگے سمجھے جاتے تھے. اس لیے کوئی عام بندہ اگر لڑائی ہوتی تو مقابلے پر اس کو پسند نہیں کرتے. دیکھا کوئی بڑا آدمی آیا ہمارے مقابلے، تم کون ہوتے ہو؟ جب انصاری لوگ آئے بدر وغیرہ میں تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا ہے، یہ دیہاتی گاؤں والے ہم سے شہری آئے جو آئے ہوئے ہیں، قریشی آئے ہمارے مقابلے پر. یہ ایسا کبر تھا ان میں، تو وہ چیزیں ان میں پائی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو ان کا انجام ہے تمہارا بھی یہ انجام ہوگا. مال اور جان کی قوت نے تمہیں بے راہ روی میں مبتلا کر دیا. چلو خدا الحمد للہ.